بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہمیشہ یہ جو جتنے بھی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، انہوں نے ڈی خان میں پاکستان بننے سے لے کے آج تک یہی خاندانی مختلف پارٹیوں میں جاتے رہے ہیں اور انہی خاندانوں کی ہی حکومت رہی ہے۔ تو اب اس حوالے سے میں تو یہی کہوں گا کہ چونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ استحصال کیا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ووٹ لیا ہے، الزامات لگائے ہیں، اور اس کے بعد بل بانٹ کے ان سب نے ڈی خان کے حقوق کھائے ہیں، ڈی خان کے فنڈ کھائے ہیں، ترقیاتی کام نہیں کیے، ڈی خان کے لوگوں کو روزگار نہیں دیا۔ ڈی خان کی تباہی اور بربادی کا باعث تو یہی لوگ ہیں، یہی خاندان ہے جو پہلے مخالف آپس میں لڑتے رہے، باریاں لیتے رہے، اور آج یہ سارے اکٹھے اس لیے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ ڈی خان میں جب ڈی خان کے لوگوں نے ہمیں موقع دیا تو ہم نے مل کے، ہماری ٹیم نے مل کے ماشاءاللہ ڈی خان میں ایک تبدیلی لائی، ترقی لائی، ہر سیکٹر میں ہم نے کام کیا ہے، ہر شعبے میں ہم نے کام کیا ہے، لوگوں کو ہم نے روزگار کے موقع فراہم کیے ہیں، ایک میرٹ سسٹم کا یہاں پہ انعقاد کیا ہے۔ ڈی خان کی وہ محرومیاں جو پاکستان بننے سے لے کے اب تک تھیں، چاہے وہ نکاسی کے حوالے سے تھیں، پینے کے پانی کے حوالے سے تھیں، صحت کے حوالے سے تھیں، ایجوکیشن کے حوالے سے تھیں، انفراسٹرکچر کے حوالے سے تھیں، ان سب پہ ہم نے کام کیا، اور ماشاءاللہ ہر گلی کوچہ اور ہر آپ کا سپورٹ سے لے کر اور صحت سے لے کے ایجوکیشن سے لے کے ڈرنکنگ واٹر سے لے کے ہر سیکٹر جو ہے وہ چیز کے بتا رہا ہے کہ واقعی ہمارے اوپر کسی نے توجہ دی ہے اور لوگوں کو پہلے دفعہ کسی نے توجہ دے کر ان کے مسائل حل کیے ہیں۔ اب یہ اکٹھے اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کو بھرپور شکست ہوئی ہے پہلے بھی، اور یہ پہلے بھی اکٹھے ہو چکے ہیں، اس الیکشن میں بھی یہ اکٹھے ہی تھے۔ اب میں یہ حیران ہوں کہ آپ لوگ، چونکہ میڈیا کے حوالے سے میں پیغام دے رہا ہوں کہ درابڑ کے اندر میاں خیر برادران کا اور مولانا صاحب کا اتحاد تھا تحصیل الیکشن میں، جبکہ پروئے میں ان کا امیدوار مخالف لڑ رہا تھا آپس میں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب وہی میاں خیر خاندان جب پارٹی سے اتحاد کر رہا ہے، تو دن کا یہ دین ایمان ہو کہ صبح اس کے ساتھ، شام اس کے ساتھ، صبح اس پہ تنقید، شام کو پھر اس کے ساتھ اپنی باری اور اپنی کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک کے خلاف انہوں نے کمپینیں کی ہیں، اس الیکشن میں انہوں نے ایک کے خلاف جو گالم گلوچ اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جو الزامات لگائے ہیں، تو کیا وہ سارے دھل گئے؟ ہمارا انشاءاللہ موقف یہی ہے کہ جس طرح عمران خان نے ماشاءاللہ کہا ہوا ہے کہ میں کرپٹ اور چور لوگوں کے ساتھ نہیں دوں گا، ان کے ساتھ میں این آر او کو نہیں دوں گا۔ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، ہم اسی مشن پہ چل رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہماری ٹیم ڈٹ کے مقابلہ کرے گی۔ الحمدللہ اس وقت تحریک انصاف کا 65 جو ہمارے چیئرمین ہیں وارڈز کے، ان میں سے 55 جو ہیں وہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت، اور یہ آن ریکارڈ بات ہے، یہ لوگ جیتے ہوئے ہیں، نوٹیفائی ہوئے ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی فگر نہیں دے رہا۔ 65 میں سے 55، اس کے علاوہ جو اس وقت الیکٹڈ لوگ آ چکے ہیں، حالانکہ نان الیکٹڈ بھی ہمارے لوگ زیادہ ہیں کیونکہ ہمارے 5 6 میں الیکشن لڑا ہے کیونکہ خدمت کی ہوئی تھی انہوں نے۔ نان الیکٹڈ میں آپ کے جو 3 آپ کے کونسلرز، ناظم، نائب ناظم اور کونسلر جو ایک ہے، وہ آپ کا یوتھ، آپ کی لیڈیز اور آپ کی جہاں پہ مائنورٹی ہے اور کسان ہے۔ مائنورٹی میں 99% مائنورٹی ہماری پی ٹی آئی کی ہے۔ اس کے علاوہ جو الیکٹیبل لوگ ہیں اس میں اباؤ 83% لوگ جو ہیں وہ یہ جو مختلف جیتے ہیں اور آن ریکارڈ جیتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہے ہماری کارکردگی، یہ ہے ہماری ماشاءاللہ مستحکم پوزیشن، اور باقی انشاءاللہ 13 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہونے والا ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کس نے خدمت کی ہے، عوام کس کے ساتھ ہے، عوام کس کو چاہتی ہے، اور عوام کیا ان اتحادوں کو جو کہ ایک صرف اپنے اقتدار کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اتحاد ہو رہے ہیں، ان کو کس طرح مسرات کرتی ہے، آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ترقیاتی فنڈ کے استعمال کا جو ہے وہ الزام آپ کے اوپر لگایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں اس وقت اقتدار میں ہوں، میں نے عوام کے لیے ترقیاتی فنڈ تو لانا ہے، میری تو ذمہ داری ہے، مجھے لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا کہ میں لوگوں کے لیے روزگار لاؤں، لوگوں کے لیے ترقیاتی کام کروں۔ ہمارا جو یہ بجٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ جب آتا ہے تو بجٹ میں پہلے 3 مہینے اس بجٹ کے اوپر اسکیمیں دی جاتی ہیں، اور اس اسکیموں کے پی سی آر بنائے جاتے ہیں۔ طریق انصاف کی حکومت میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب وہ پہلے والا نظام نہیں ہے۔ اب اگر کوئی گلی بنتی ہے تو اس گلی کے 15 آئی ڈی کارڈ جمع کرائے جاتے ہیں، اس گلی کے کوآرڈینیٹس دیے جاتے ہیں، بعد میں اس گلی کو انشور کیا جاتا ہے کہ کیا وہ گلی بنی ہے اور کتنی بنی ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے۔ اس سے پہلے تو کرپشن ہوتی تھی، کاغذوں میں 600 فٹ، موقع پہ 60 فٹ، اور آپ کے سامنے یہ اربوں روپے پہلے لگا ہے، وہ نظر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ ہمارا ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، بلدیات کے اعلان سے پہلے اس پہ بین لگ گیا تھا، میرا اربوں روپے میں لوگوں کے لیے لایا ہوا تھا اپنی پارٹی سے، میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں، ظاہری بات ہے، مجھے میرا فنڈ ہے، میں نے لگانا ہے۔ درمیان میں کسی حادثے کی وجہ سے یہ الیکشن لیٹ ہو گیا، تو اس میں جو 12-15 دن درمیان میں تھے، اس دوران میں وہ اسکیمیں جو ہماری پڑی تھی، اب الیکشن پتہ نہیں کب ہونا تھا، تو ظاہری بات ہے اداروں کی ذمہ داری ہے، محکموں کی ذمہ داری ہے
کہ وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، فنڈ میں لائے ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں جلد اس کو آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کروں. تو وہ ٹینڈر لگے ہیں، کسی بین میں نہیں لگے، اس کا کوئی بین نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی، شیڈیول نہیں آیا ہوا تھا، اس کے اندر وہ لگے ہیں، میرٹ کے مطابق لگے ہیں. کسی کو اعتراض ہے، عدالتیں بھی کھلی ہیں، وہ جا سکتا ہے، وہ اس میں اعتراض کر سکتا ہے، لیکن نہ ہم نے کبھی غلط کام کیا ہے، نہ کبھی ہماری حکومت نے غلط کام کیا ہے. اور اگر میں نے یہ کرنا ہوتا تو میں یہ پہلے کر دیتا. الیکشن تو 19 کو تھا، الیکشن کینسل ہوا ہے، بیچ میں ایک اسپیس آئی ہے اور کسی کو پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ پتہ نہیں دوبارہ کب اناؤنس ہوگی. اس دوران میں بین نہیں تھا اور ایک ترقیاتی کام لوگوں کا. اچھا ان کو اعتراض کیا ہے؟ یہی تو میں کہتا ہوں نا، یہ لوگوں کی ترقی نہیں چاہتے. مولانا صاحب آپ نے کوئی کام کیا نہیں ہے، آپ نے خود تو سارے فنڈ کھا لیے، یہ باقی سامنے تو سارے فنڈ کھا لیے. بار بار کی حکومت آئی ہے کہ جو بھی پارٹیاں لڑ رہی ہیں انہوں نے 3 4 دفعہ علی خان میں اقتدار گزارا ہے، حکومتیں گزاری ہیں. اب آپ نے خود تو کام کیا نہیں ہے، اب بجائے کہ آپ اس بات پہ خوش ہوں کہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، آپ رکاوٹیں بن رہے ہیں. اس سے پہلے احمد کوٹی نے CD2 کے اندر 8 مہینے میری اسکیموں پہ اسٹے لی ہے، آن ریکارڈ بات ہے. احمد کوٹی نے ایک اینٹ نہیں لگائی ہے پچھلے 3.25 سالوں میں. اس کا بڑی اسپیکر بنا ہے، اس نے ٹکے کا ایک کام نہیں کیا. اس کا والد صاحب میں نہیں بنا ہے، اس نے ایک کام نہیں کیا. جب میں نے CD2 میں چونکہ MP ہے، میں نے فنڈ دیا لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، ان لوگوں نے مجھے بھی ووٹ دیا ہے، جنہوں نے نہیں بھی دیا وہ بھی میری ذمہ داری ہے. 8 مہینے اس پہ اسٹے لیا ہے عدالت میں، 8 مہینے عدالت میں جنگ لڑنے کے بعد میں نے ویکیٹ کرا کے وہ ماشاء اللہ کام شروع کرا ہے. تو ان لوگوں کی جو نیت ہے وہ صرف اقتدار ہے، اور اقتدار میں آنے کے بعد صرف پیسہ کھانا ہے. یہ عوام میں کام میں کرنے تو نہیں ہے، نہ خود کروں گا نہ کرنے دوں گا، لیکن ماشاءاللہ میرے میں اندر اتنی کیپیسٹی ہے، اور جب تک میرے میں کیپیسٹی ہے میں سیاست کروں گا، اس وقت تک ہی کروں گا. میں ان کی طرح میرا سیاست کاروبار نہیں ہے، میں خدمت کے لیے، جب تک میرے میں جرأت ہے، ہمت ہے، میں لوگوں کے کام کر سکتا ہوں، لوگوں کے لیے لڑ سکتا ہوں، ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اور کام لے کے آیا ہوں اور کرواؤں گا. کوئی طاقت مجھے انشاءاللہ روک نہیں سکتی. میرے اندر یہ طاقت موجود ہے، اور اس طاقت کی بنیاد پہ میں سیاست کر رہا ہوں، اور میں لوگوں کے کام کر کے دکھاؤں گا، کوئی بھی روک نہیں سکتا. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے یہ پاکستان کا ایک پروجیکٹ تھا، اور یہ سی پیک کا حصہ تھا. لیکن میں آپ کو ریکارڈ بتا رہا ہوں، دیکھیں ڈاکیومنٹس بولتے ہیں، انسان جو بولتا ہے اس کے پیچھے ڈاکیومنٹس کے ساتھ اس کی ویریفیکیشن ہونا ضروری ہے، اور یہی میڈیا کا فرض ہے. اور یہی میں آپ کو تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کردار ادا کرتے ہیں میڈیا اس میں، کہ ان چیزوں کو وہ ویریفائی کر کے آن گراؤنڈ لوگوں کو حقائق بتاتے ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ یہ چیک کر لیں کہ وہ افتتاح اور نواز شریف ہم نے کر لیا، لیکن کتنا پیسہ اس وقت ایلوکیٹ کر کے کتنا کام کیا گیا. 95% جو پیسہ ریلیز ہوا، جو کام ہوا، جو ہم نے ریلیز کیا پیسہ، وہ ہماری حکومت نے کیا ہے، اور ہم نے اس کو بہت جلد مکمل کیا. انہوں نے تو خالی جدا کر کے چھوڑ دیا تھا، خالی بلیڈ بھی نہیں مارا تھا روڈ کے اوپر. تو جب ہم نے اربوں روپیہ ہم نے دیا، 95% ریلیز ہم نے کی، فنڈ کی ایلوکیشن ہم نے کی، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کا افتتاح کیا. تو ایک مولانا فضل الرحمان جو کچھ ہے ہی نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کیپیسٹی میں افتتاح کر رہا ہے، اس کا کیپیسٹی کیا ہے اس کی، اور کس کیپیسٹی میں کر رہا ہے. یہ تو وہ والی بات ہوئی کہ ملک میں ایک آئین چل رہا ہے اور یہ اپنا کوئی قانون چلا رہے ہیں، اپنا آئین چلا رہے ہیں جب ان کی مرضی ہے. نواز شریف نے پیسہ کھایا ہوا ہے، کھربوں روپیہ، میں نہیں کہہ رہا، عدالتوں نے بولا ہے، سزا یافتہ ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں سزا مت دو اس کو کیونکہ سارے سے بھی کھایا ہے، کھڑا ہو کے میں دھرنا دوں گا. نواز شریف پہ ہاتھ ڈالو گے تو یہ بھائی زیادتی ہو رہی ہے، نیب ان کے انڈر کنٹرول ہے، یہ نیب ہمارا زیادتی کر رہی ہے، وہ حساب مانگ رہے ہیں، ادارہ ہے، اچھا نیب حساب مانگ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسی نیب نے ہماری اس حکومت میں ہمارے 3 منسٹروں کو جیل میں ڈالا ہے، ہم نے تو کوئی شور نہیں مچایا. تو اب آپ چوروں کی سپورٹ بھی کرو، چوروں کے باڈی گارڈ بھی بنو، دھرنے دو، ہمارے مرثے کے بچے اٹھا کے لے جا کر بلیک میلنگ کرو اداروں کے ساتھ، لوٹا ہوا مال واپس نہ لینے دو. اور اس کے بعد ایک پروجیکٹ جس حکومت نے کیا ہے، آپ کھڑے ہو کر اس کے اوپر جو ہے اپنا ایک فرضی افتتاح کر کے پھر رہے ہو. اس سے پہلے بھی انہوں نے یہی کام کیے ہیں. جائیں آپ ڈی خان میں انٹر ہو، بائی پاس ڈی خان کا 1 ارب 30 کروڑ روپے کا ٹینڈر میں نے لگوایا ہے، میں اس کو بنا رہا ہوں، اخبار میں ٹینڈر کھل چکا ہے، کام شروع ہوگا. وہاں پہ جا کے NHA کا پروجیکٹ ہے، مراد سعید منسٹر ہے NHA کا، اس نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا کہ ہمارا بائی پاس ہے اچھا بن کے ٹھیک ہو جائے. انہوں نے تو بائی پاس جو بنایا تھا آپ کے سامنے ہے، 1 سال نہیں چلا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا. ہم نے اس کو بہترین سارے کو، کیونکہ ہمارے پورے ڈی خان کا یہ فیس ہے، یہاں سے پورا پاکستان گزرتا ہے، دوسرا وہاں پہ ٹریفک ہے بہت زیادہ، تکلیف ہوتی ہے. اب اس کے بعد میں اس دن گزرا ہوں تو وہاں پہ ایک چوک ابھی بننا ہے، وہاں پہ بڑا ایک مانومنٹ بننا ہے، اور چوک ری ڈیزائن ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے مفتی محمود چوک. اب مفتی محمود نے کیا کیا ہے وہاں پر، مولانا فضل الرحمان نے کیا کیا ہے اس کے لیے بورڈ لگا. اب میں بورڈ ہٹاؤں تو لوگ کہیں گے دیکھیں جی یہ لوگوں کے نام اتار رہا ہے. ہم نہ اپنے نام کے چوکے بناتے ہیں، نہ ہم اپنے نام کی تختیاں لگاتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں. لیکن ان کا جو یہ طریقہ کار ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بخلا چکے ہیں، ان کی سیاست بچگانا کھانا شروع کر دیا انہوں نے.
انہوں نے بلیک میلنگ کی سیاست شروع کی ہوئی ہے، انہوں نے اداروں سے ٹکراؤ کی سیاست شروع کی ہوئی ہے. کبھی یہ پاکستان کی فوج پہ بول رہے ہیں، کبھی یہ پاکستان کی نیب پہ بول رہے ہیں، کبھی یہ اکاؤنٹیبلٹی پہ بول رہے ہیں، کبھی یہ FIA پہ بول رہے ہیں. اس سے پہلے بھی تو ہم بھی تو سیاست کر رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی کسی ایسے ادارے پہ الزام لگایا ہے آج تک؟ ملک کا کباڑا انہوں نے نکالا ہے، قرضوں میں ملک کو انہوں نے دھکیلا ہے. ملک کے تمام جتنے بھی آپ کے ملک کے وہ ادارے ہیں جن سے ملک کی ریونیو آتی ہے، واپڈا کا 400 ارب لاس، گیس کا 280 ارب لاس، اسٹیل مل تباہ ہو گئی، PIA لاس میں، ریلوے لاس میں. مجھے ادارہ بتائیں جو لاس میں نہ ہو. ان کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایک اس اکانومی کو عمران خان اٹھا کے اپنی جگہ پہ لا رہا ہے. اور جو مہنگائی کی وجوہات یہ ہے، یہ مہنگائی کا الزام عمران خان پہ لگا رہے ہیں. حیرانگی تو یہ ہے، اگر آپ نے 30,000 قرضہ نہ لیا ہوتا، آپ نے قرضوں کی قسطیں بھی نہیں اتاری، سود بھی نہیں اتارا، وہ بڑھتا بڑھتا اتنا بڑا انٹرسٹ بن گیا ہے. $10.5 ارب عمران خان قرضہ بھی اتارے تمہارا لیا ہوا. اس کے بعد کرونا کی وجہ سے پریشر مہنگائی ہے، اس کو بھی وہ کنٹرول کر رہا ہے. ملک کی معیشت کو کہاں سے کہاں لے گیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پیسے کی ویلیو کے اوپر. $21 ارب سے ہم نے زیرو کر دیا ہے. زیرو، $21 ارب سالانہ. یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، یہ کیا تھا؟ منی لانڈرنگ کی وجہ سے تھا. اس سے آپ کا پیسہ نیچے جاتا ہے. آج ہم نے ڈالر کو کنٹرول کر لیا ہے. ایسے حالات میں پورے الزام اس پہ لگا رہے ہیں. مطلب 40 سال میں آپ نے جو کیا، ملک کی تباہی کی. ایک بندہ 3.25 سال اس کو ہوئے ہیں، وہ اس کو آپ کی ایکسپورٹ کو ہی بہتر کر گیا ہے. آپ کے آرٹیفیشیل نہیں ہے، ہم نے جینوئنلی ٹھیک کیا ہے اس کو. یہ قرضہ لیتے تھے، یہ پیسے کو پھینکتے تھے ڈالر کو آرٹیفیشلی کنٹرول کرنے کے لیے. ہم نے ڈالر کو جینوئنلی کنٹرول کیا ہے، اور اب کنٹرول ہے انشاءاللہ. نیچے جائے گا، اوپر نہیں آئے گا. اس کے بعد ترغیب پہ ترغیب کرتے ہیں. عوام ان کو مسرات کیا ہوا ہے. اور اب یہ جو آپ نے ابھی دوسری بات کی ہے، کیمپین میں کیمپین تو سارے کر رہے ہیں، اور میں تو جلسے کر بھی نہیں رہا. میں تو کارنر میٹنگ کر رہا ہوں، وہ میرا حق ہے. کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ جی کارنر میٹنگ پہ آپ کو جو ہے آپ نہیں کر سکتے. مجھے پہلے جرمانہ بھی ہوا ہے. اب بات یہ کہ یہ تو جلسے کر رہے ہیں، اور جو الفاظ یہ استعمال کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہو کہ جس طرح ایک مسلمان کو یہودی کہنا، ایک مسلمان کو کافر کہنا، یہ کون سا اسلام ہے جو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا ہوا اس طرح کا؟ اتنی گھٹیا سیاست. پہلے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا، اسلام کے لیے کیا خدمت کی ہے انہوں نے؟ میں برملا کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے عمران خان پہ کہ آج تک دنیا کے سب سے بڑے فورم اقوام متحدہ میں کسی مسلم امت کے لیڈر نے اس طرح بات نہیں کی جس طرح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمران خان نے کی ہے. جس طرح اسلام کی بات عمران خان نے کی ہے، قرآن کی تعلیم کو لازمی عمران خان نے دیا ہے. آج آپ کا سود کے اوپر قانون پچھلی حکومت میں صوبے میں ہم نے پاس کیا ہے، جہیز کے اوپر قانون ہم نے پاس کیا ہے. جب یہ سارے اسلامی کام، آج آپ کے سولرائزیشن مسجدوں میں ہو رہی ہے. ڈی خان میں آپ خود دیکھو 200 سے زیادہ مسجدیں ہوئی ہے. وہ بھی حق ہم ادا کر رہے ہیں. اسلام کے نام پہ ہم نے ووٹ نہیں لیا. اسلام کی خدمت ہمارا فرض ہے بحیثیت مسلمان. لیکن یہ لوگ اسلام کے نام پہ ووٹ لینے والے نے اسلامی خدمت کی. اور اب اس طریقے سے اپنے یہ علماء حق نہیں ہے، یہ علماء سو ہے. کیونکہ جس طریقے سے کھڑے ہو کر یہ کسی پہ الزام لگاتے ہیں، کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ الزامات اور یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اسپیشلی ڈی خان میں پہلے فرقہ واریت میں جو نقصان ہوا انہی کی وجہ سے ہوا. دہشت گردی کی وجہ یہی لوگ ہیں. لسانیت کے اوپر انہوں نے جو ڈی خان کی تباہی کی، معیشت کی، ڈی خان کی عوام کی، ہمارے اندر انہوں نے ڈفرینس پیدا کی ہے. یہی وہ لوگ ہیں، لوگ پہچان چکے ہیں اب ان کو. اور جہاں تک بات ہے، میں جلسے نہیں کر رہا، میں کوئی وائلیشن نہیں کر رہا. مجھے پھر نوٹس ملا ہوا ہے، بالکل میں آنر کرتا ہوں ہر نوٹس کو، ہر ادارے کو. ہم کوئی بھی ریئیکٹ نہیں کریں گے کہ جی ہمارے ورکر جائیں گے اور جا کے وہ دھرنا دیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے، جو انہوں نے کیا جب ان کو بلایا جاتا ہے. ہمارے فارغ فنڈ کیس تھا، ہم نے لڑا ہے، ہم نے جیتا ہے. یہ ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، سامنے بھی نہیں آ رہے. ہمارے لوگوں کو بلایا گیا، فواد چودھری کو بلایا گیا، سواتی کو بلایا گیا، وہ پیش ہوئے. مجھے بلایا گیا، میں پیش ہوا. اور جہاں تک وائلیشن کی بات ہے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ وائلیشن یہ لوگ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن سے میری ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی اپنے لوگوں سے پوری رپورٹ لیں، مانیٹری سے پوری رپورٹ لیں. یہ جلسے کر رہے ہیں، میں کوئی جلسہ نہیں کر رہا. میں اگر کہیں پہ جا کے ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنے ورکر سے ملتا ہوں، یہ میرا حلقہ ہے، یہ میرے لوگ ہیں، مجھے ملنے آتے ہیں. ابھی یہ باہر جلسہ شروع ہے، ابھی میں میرے گھر میں باہر آ جائے ایک ویڈیو بنا لیں، میں باہر ابھی نکلوں گا، یہ پورا جلسہ ہے یہاں پر بھی. تو اگر میں اپنے لوگوں کو مل رہا ہوں، اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، تو میں ان سے چھپ تو نہیں سکتا ہوں. ہاں، میں نے جلسہ کیا ہو جو لکھا ہوا ہے قانون میں کہ اسپیکر لگا کے اناؤنس کر کے کرنا بین ہے، میں نے وہ کیا ہو، میں جواب دے ہوں، میں جواب بھی دوں گا، اور میں شور بھی نہیں مچاؤں گا، اور میں روؤں گا بھی نہیں. جبکہ یہ لوگ باقاعدہ اناؤنس کر کے جلسے کر رہے ہیں، اناؤنس کر کے ریلیاں کر رہے ہیں. اس پہ ان کے MNAs بھی آ رہے ہیں، اس پہ ان کے MPs بھی آ رہے ہیں. احمد کوڈی اپنے بھائی کی پوری کمپین چلا رہا ہے. اس کے اوپر مجھے اعتراض بھی نہیں ہے، میں خوش ہوں، کرو. یہ ہے ہماری سیاست.
ہم تو بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قانون پاس کرنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کو بین لگانا ہی نہیں چاہیے. ایک سیاسی عمل ہے, اگر ایک پارٹی ہے, اس کی لیڈرشپ ہے, اس کے لوگ ہیں, اگر وہ کمپین کرتے ہیں اپنے امیدوار کے لیے تو کرنے دو, کون سی بری بات ہے اس میں, کیا فرق پڑتا ہے اس سے, پارٹی کے تو ہیں وہ. تو ہم تو اس میں بھی سوچ رہے ہیں کہ اس قانون میں ترمیم کی جائے کہ یہ بین ہونا ہی نہیں چاہیے, چھوڑ دو سب کو کرنے دو. ہم تو کسی کے خلاف درخواست دیتے ہیں, نہ کسی پہ اعتراض کرتے ہیں, نہ شور مچاتے ہیں, نہ روتے ہیں, اور جو روتا ہے سمجھ جاؤ کہ وہ ہارتا ہے. انشاءاللہ یہ ہار رہے ہیں, ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے. انہوں نے اگلے پاکستان میں ہی نعرے مارے تھے, آپ کو یاد ہوگا, 2/3 حکومت ہماری بنی, پھر انہوں نے کہا داندھی ہو رہی ہے, داندھی ہو گئی ہے. پھر کشمیر میں وزیر اعظم ان کا بیٹھا تھا, چیف کمشنر ان کا بیٹھا تھا, الیکشن ہوا, حکومت بنا رہے تھے, 2/3 حکومت ہماری ماشاءاللہ بنی ہے, نعرہ مار دیا داندھی کی ہے. داندھی کس نے کی ہے؟ چیف الیکشن کمشنر آپ کا اپوائنٹڈ تھا, آپ کے پی ایم ایجوکیشن نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا. الیکشن کے دن تک کشمیر میں پرائم منسٹر بیٹھا ہوتا ہے, انٹرنل گورنمنٹ نہیں ہوتی, پرائم منسٹر آپ کا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. داندھی ہم نے کر لی, چیف الیکشن کمشنر بھی آپ کا, پرائم منسٹر بھی آپ کا, کرسی پہ بیٹھا ہوا پولنگ ڈے پہ, داندھی ہم نے کر لی. اب اگلا نعرہ یہ ماریں گے, یہ 5 کے بعد نیا نعرہ شروع ہوگا کہ داندھی ہو گئی ہمارے ساتھ. اب جہاں جیت جاؤ وہاں داندھی نہیں ہے, جہاں ہار جاؤ وہاں داندھی ہے. مولانا صاحب تمہارا بیٹا یہاں جیتا ہے ٹانک میں, اسمبلی میں بیٹھا تنخواہ بھی مروڑ رہا ہے, وہاں داندھی نہیں ہوئی. تم یہاں پہ تمہاری ضمانت ضبط ہو گئی ہے, یہاں پہ داندھی ہوئی ہے. یہ کیسا قانون ہے؟ اسلام بھی ایسا بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ جو ان کو وارا کھاتا ہے وہ اسلام ہے, اس میں بھی اپنی اللہ معاف کرے اپنی ترامیم کر رہے ہوتے ہیں. عورت کی قرآن حرام تھی, ڈیزل پر مٹلا مل گیا, حلال ہو گئی. نہ میرا عورت کے ساتھ پردہ عورت کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے, مولانا صاحب مریم کے ساتھ بیٹھ کے جلسے کرے, ساتھ بیٹھے, اس کے لیے حلال ہے. حرام کھانا اس کے لیے حلال ہے. اربوں روپے کی جائیدادیں بنانا, وہ بھی کاغذوں میں لکھا, 2018 کاغذ میں لکھا ہوا ہے کہ نہ میرا ذریعہ معاش ہے نہ میرا کاروبار ہے. آپ بتاؤ یہ اربوں روپے کے بنگلے آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ یہ اربوں روپے کے آپ خرچے آپ کہاں سے کر رہے ہو؟ جبکہ آپ خود لکھ رہے ہو کہ آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے, اور آپ کی کل حیثیت 18 لاکھ روپے ہے. یہ بنگلے آپ کیسے لکھے ہیں؟ ان کی قیمت 30 لاکھ روپے ہے. ان 6 بنگلوں کی آپ بتاؤ مجھے, خالی یہ زمین کم از کم 30 کروڑ کی ہے, ایک بنگلہ کم از کم 5 کروڑ کا ہے. تو اسلام میں تو سچ ہے. آپ کیسے اسلام کے اپنے آپ کو عالم اور علماء کہتے ہو کہ آپ کو نظر آتی ہوئی چیز آپ الیکشن کمیشن پر نکال کے میڈیا پہ دکھائیں؟ اس نے لکھا ہے کہ قیمت 30 لاکھ. اس کی زمین دیکھ لو, بنگلے دیکھ لو, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ 30 لاکھ نہیں, کم از کم یہ 1 ارب روپے کی پراپرٹی اور 1 ارب کے بنگلے ہیں یہ. تو یہ جھوٹے لوگ ہیں, اس طرح جھوٹ بولتے ہیں, اور اسی طرح ہی اپنے فائدے کے لیے اسلام کو استعمال کیا, اپنے فائدے کے لیے لوگوں کے لیے, اور پارٹیوں میں آپس میں پھر گٹھ کیے, پھر گٹھ جوڑ کیے, اور رزلٹ اوپر بھی یہی حالت ہے اور نیچے ڈھیخانے میں بھی یہی حالت ہے. لیکن سارے انشاءاللہ اکٹھے بھی ہو جائیں نا, پہلے بھی اکٹھے تھے. انشاءاللہ مجھے عوام پہ بھروسہ ہے. انشاءاللہ جو عوام کی خدمت کی ہے, ہمارے جو لوگوں نے خدمت کی ہے, 13 فروری کو انشاءاللہ مولانا صاحب آپ سن لو, فیصل کوٹی تم بھی سن لو, اور فیصل کوٹی کو میں کہتا ہوں کہ تم بلاول کو لے آؤ. میں اعتراض بھی نہیں کروں گا, میں اعتراض نہیں کرتا, میں روتا نہیں ہوں. ہاں, میں پارٹی کی لیڈرشپ کو نہیں بلاؤں گا. آپ بلاؤ, آپ ان کو بلاؤ, آپ جلسے کراؤ, آپ ان سے کمپین کراؤ. میں کہوں گا سب بسم اللہ, آؤ, ویلکم ٹو ڈی خان. یہ ہے ہماری سیاست. انشاءاللہ میں ان کو وہ تاریخی شکست انشاءاللہ دوں گا, وہ تاریخی شکست کہ لوگوں کو ایک مثال قائم کریں گے کہ ہم لوگ خدمت پہ اور کام پہ اور میرٹ پہ ووٹ دیں گے, ان لوگوں کو مسلط کریں گے, اور پارٹیوں کو جنہوں نے استحصال کیا. اچھا, ہارش لینگویج میں بتاتا ہوں. ہارش لینگویج مجھے سب برملا کہا جائے, اعوذ باللہ کہ میں یہودی ہوں, مجھے ووٹ دینے والا جو ہے اس کی بیوی طلاق ہو جائے گی, ہم کافر ہیں, پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والے کافر ہیں, یہ قادیانی ہیں. اس سے گندی لینگویج اور ہارش لینگویج تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ اخلاقیات میں, نہ شریعت میں, نہ انسانیت میں الاؤڈ ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور یہ وہ میں بتا رہا ہوں, یہ وہ قیامت کی نشانی والے یہ مولوی ہیں, یہ ہمارے پھر رہے ہیں, یہ سیاسی مولوی. لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک نشانی قیامت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے چہرے اور ہوں گے اور عمل اور ہوں گے, یہ وہی ہیں. میں کیا ہر سے بھی استعمال کرتا ہوں, کرپشن. مولانا صاحب آپ سیاست نہ کرو, میں آپ کی بات نہیں کروں گا. آپ نے کی ہے, آپ نے تو شہیدوں کی زمین کھا لی ہے. 2400 کنال کا انتقال پڑا ہوا ہے آن ریکارڈ, جو شہیدوں کو زمین دی گئی ہے, اس سے بھی آپ نے صبح ایک مطابق آپ نے کمیشن دیا ہے. آپ نے تو شہیدوں کو نہیں چھوڑا. آپ یہ کام نہ کرو, میں آپ سے نہیں پوچھوں گا. میں یہ کام کرتا ہوں, مجھ سے آپ پوچھو, میں جواب دے ہوں. جب میں کام کروں گا میں جواب دے ہوں. اب ہارش لینگویج اگر یہ لگتی ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کرپشن کی ہے, آپ بتاؤ کہ آپ نے بنگلے کہاں سے بنائے ہیں. فیصل کوٹی سے میں سوال کرتا ہوں کہ تمہارے پاس ایک گندی گاڑی تھی 82 ماڈل کی, تمہاری جائیداد بتاؤ. میں بھی جائیداد بتانے کو تیار, مجھ سے لوگ پوچھے, میں بتاتا ہوں کہ میرے باپ دادے پرائے کتنی تھی, اب تک سیاست میں نے کتنی بیچی ہے اور میں نے خریدی کتنی ہے. تمہارے پاس ایک مرلہ نہیں تھا کوٹی بارڈر فارم کے علاوہ.
آج تمہارے پمپ اور پلازے بنے ہوئے ہیں, آج تم کروڑ روپے کی گاڑیوں میں پھر رہے ہو, تم بتاؤ کہ تمہارا کیا ذریعہ معاش ہے؟ میں بتاؤں گا, مجھ سے پوچھیں آپ میں نے کتنی زمین بیچی ہے, میرا پیسہ کہاں سے آیا ہے, اور سارا ڈکلیئرڈ ہے. ان کے آپ ڈاکومنٹ دیکھو الیکشن کے. ایک بندے نے اپنی گاڑی بھی شو نہیں کی, میں نے گاڑی شو کی ہوئی ہے اپنی, لکھی ہوئی ہے, میں نے 13 میں بھی شو کی ہے, میں نے 18 میں بھی شو کی ہے, میں نے اس کے بعد ابھی ہر سال میں شو کرتا ہوں. میں اپنی گاڑی بھی شو کرتا ہوں, جائیداد بھی شو کرتا ہوں, گھوڑے بھی شو کرتا ہوں, پراپرٹی بھی شو کرتا ہوں, اور اس میں آپ دیکھ لو کہ میری پراپرٹی کم ہوئی ہے. یہ میری اس سے پہلے جو میرے والد صاحب والے ٹائم والی ہے وہ بھی اگر میں بتاؤں تو وہ تو بہت زیادہ ہے, 66 میں گئی ہے. لیکن میرے ان سالوں میں جب میں پہلے پروونشل منسٹر تھا اور اب میں فیڈرل منسٹر ہوں, میری جائیداد آبائی جائیداد کم ہوئی ہے, وہ ریکارڈ میں لکھی ہوئی ہے. اور بڑھ رہی ہے, تمہارا ذریعہ معاش بھی نہیں ہے, تمہارا روزگار بھی نہیں ہے, کروڑوں روپے کی تم لوگوں کو رشوتیں بھی دے رہے ہو, لوگوں کے تم جیبوں سے کام کرنے کے لیے ان کو مطلب سوال بھی کر رہے ہو. تو کہاں سے ہے؟ تو میں یہ سوال کروں گا, پھر یہ سوال ہارش لگتا ہے تو میں یہ سوال کروں گا, جس کو لگتا ہے